دیا جاتا، بیل کی طرف ہم نے بڑی صدا کی کہ ان کی ضمانت لی جائے. تو اس وقت کی جو عدالت نے جو آرڈر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو فزیکل ریمانڈ ہے وہ دے دیا ہے. کتنے لوگوں کا دیا ہے؟ رؤوف حسن صاحب سمیت باقی جتنے 8 لوگ تھے ان 9 لوگوں کا فزیکل ریمانڈ جو ہے 2 دن کے لیے دے دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہماری بہن تھی عروبہ ان کو جوڈیشل کر دیا ہے. آج کیونکہ ڈیوٹی جج جو ہے وہ یہاں پر اویلیبل تھے تو انہوں نے کہا کہ میں بیل جو ہے وہ لے نہیں سکتا، تو لہٰذا یہ بیل جو ہے کل جو ہے وہ فائل ہوگی اور کل کے لیے ہم وہاں سے گزارش کریں گے کہ 2 ڈے نوٹس کر کے یہ ضمانت جو ہے وہ لی جائے. اب تک کی جو فزیکل ریمانڈ دیا گیا ہے ہمیں سمجھ سے باہر ہے. دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ فزیکل ریمانڈ لینے کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن ہے آپ کے پاس، کوئی آپ کے پاس ایسی ریزن ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ کلیم کر رہے ہیں. تو جب دلائل دیے گئے تو ایویڈنس کے اندر سوائے وہ کہتے ہیں نا کہ میں شیں کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی. ایویڈنس آن ریکارڈ کوئی ایسا مٹیریل موجود نہیں تھا جس سے وہ کہہ سکیں کہ جناب یہ جو ہے ہم ایویڈنس آپ کو دے رہے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ہم فزیکل ریمانڈ جو ہے مانگ رہے ہیں. ہم نے فلانی چیز ریکور کرنی ہے، کوئی بم ریکور کرنا ہے، کوئی راکٹ لانچر ریکور کرنا ہے، کوئی ہیلی کاپٹر ریکور کرنا ہے، یا کوئی انہوں نے جو ملک لوٹا ہے وہ ریکور کرنا ہے، یا کلعدم تنظیموں کے ساتھ جو ان کے تعلقات جوڑ رہے ہیں کہ وہ کوئی چیز سٹیٹمنٹ نکالنی ہے، یا کوئی ایسی ایویڈنس لے کر جو ہے وہ ہمیں ملی ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ فزیکل ریمانڈ دیا جائے. تو کوئی ایسی ایویڈنس نہیں تھی سوائے وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ بالکل ان کا رول ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، یہ کیا. ٹویٹ بھی نہیں دکھائے، کوئی چیز نہیں دکھائی. اور جو سیل کی بات کی جا رہی تھی کہ وہاں پر سیل بنایا گیا اور سیل کو جناب رؤوف حسن صاحب ہیڈ کر رہے ہیں اس سیل کو، اور اس کا کلعدم تنظیموں کے ساتھ تعلق ہے، اور یہاں سے مٹیریل اپلوڈ ہو رہا ہے، اکاؤنٹ بنائے گئے ہیں، اکاؤنٹ کے اوپر فوج کے خلاف مواد ہے، اور یہ صرف اور صرف یہاں سے پراپوگنڈا کر کے پوری ملک میں، پوری دنیا میں مختلف ممالک میں ان کی ٹیمیں ہیں، اور یہ تحریک انصاف جو ہے بیسیکلی ایک دہشت گرد جماعت ہے. تو بیسیکلی یہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ایویڈنس میں اگر دیکھا جائے تو کوئی ایسی چیز انہوں نے نہیں پیش کی. اس کے باوجود جج صاحب جو پچھلے تھے ان کا 3 دن کا دینا، اور آج ڈیوٹی جج تھے ان کو 12، ہم نے یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ خدا را ملک میں انصاف دیا جائے اور ان کا ریمانڈ بنتا ہی نہیں ہے، یہ بیل والا معاملہ اور بیل دی جائے، لیکن انہوں نے 2 دن کا دے دیا. منجوتا صاحب یہ بتائیے گا کہ جب ریمانڈ پہلے دیا جا رہا تھا تو کیا آپ کے وکیلوں کو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ 3 دن کے ریمانڈ کی بجائے 4 دن کا ریمانڈ دیا جائے، کیونکہ یہ تو ڈیوٹی جج ہیں، 4 دن کا ریمانڈ ہوتا تو وہی جج ہوتے. دیکھیں، 1 دن کا ریمانڈ نہیں بنتا، اور ریمانڈ جو ہے 4 دن کا ہم کیسے سکتے تھے، کیونکہ ہم تو ریمانڈ اپوز کر رہے تھے، اور انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا تھا اور آ کر فیصلہ سنایا تھا کہ 3 دن کا ریمانڈ دے دیا ہے. اگر عدالت میں آ کر جج صاحب کہتے کہ 3 دن کا دیا جائے یا 4 دن کا، تو ڈیفینیٹلی پھر اس میں ہم آپشن یہ رکھتے کہ 2 دن کا دیا جائے، ہم کیوں 4 دن کا کہتے. تو یہ صورتحال ہوئی ہے. مزید ایڈ کریں گی، ہماری بہن کھڑی ہیں. 2 دن کا یا 4 دن کا ریمانڈ لیتے آپ لوگ، تو آج اتوار والے دن میں نے اس کے اوپر آپ کو بتا دیا ہے. ہماری بہن ہے سماویہ طاہر، بڑی تمام ورکرز کے لیے رات دن بھاگتی ہیں، کرتی ہیں، اور سابقہ نارتھ پنجاب کی صدر بھی ہیں اور بڑی ایکٹیو ہیں، اور انشاءاللہ اب MNA بھی دونوں ہمارے ساتھ کھڑی ہیں. آپ MNA کی لسٹ میں بھی ہیں، MNA پارلیمنٹ کی مضبوط آواز بننے جا رہی ہیں آپ PTI کی طرف سے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہم پچھلے 1.5 سال سے جو ہے نا یہ پی کاٹنے کو لگے ہوئے ہیں. یہ تمام قربانیاں، یہ تکالیف جو ہمارے ورکرز جو ہے وہ دے رہے ہیں، یا ہماری لیڈرشپ دے رہی ہے، یا جس طرح سے اب انہوں نے ہمارے جو ہے سوشل میڈیا کے بچوں کو اٹھانا شروع کر دیا ہے، خواتین کو اٹھانا شروع کر دیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں کہیں آپ کو یہ چیز نہیں ملتی کہ جتنی فسطائیت، بربریت اور جبر جو ہے وہ اس دور میں ہو رہا ہے. ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ ہم کہیں غلط ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے کوئی جرم کیا ہے، تو اس جرم کو ثابت کیجئے. پچھلے 1.5 سال میں آپ ہمارے کسی لیڈرشپ پہ، آپ ہمارے کسی ورکر کا ایک جرم ثابت نہیں کر سکیں، لیکن اس کے باوجود آئے روز آپ کبھی ہمارے سیکریٹریٹ کو جو ہے جا کے تباہ کرتے ہیں، وہاں پہ کریک ڈاؤن کرتے ہیں. وہاں سے اٹھاتے آپ کس کو ہیں؟ آپ اٹھاتے ہیں جو ہمارا چائے بنا رہا ہے بندہ، جو ہمارا جو کوکنگ کر رہا ہے وہاں پہ، جو ہمارا کلیریکل سٹاف ہے، جو ہمارا جو ہے کوئی مالی ہے، اس کو اٹھا کے آپ لے کے جا رہے ہیں. ان سے آپ نکالنا کیا چاہتے ہیں؟ اتنے دنوں میں آپ کو جو آپ نے ان کا، آپ نے بھی نہیں سے کوشچن کیا جی کہ ان کا فزیکل ریمانڈ، مجھے بتائیں اگر آپ نے کسی سے کچھ نکالنا ہے نا، اگر آپ کو کسی سے کچھ ملتا ہے تو وہ آپ کو پہلے دن بھی مل سکتا ہے.
لیکن آج اگر اتنے دن گزر جانے کے باوجود آپ کو کسی سے کوئی چیز نہیں مل رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہی نہیں ہے جس کا الزام آپ ان پہ لگانا چاہ رہے ہیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ ایک جماعت کو تو احتجاج بھی کرنے دیا جا رہا ہے اور دھرنے بھی دے رہے ہیں, وہ ڈی چوک میں بھی پہنچے ہیں, اور پی ٹی آئی کو روکا جا رہا ہے, کیا آپ سمجھتی نہیں ہیں کہ یہ دوہرا قانون ہے؟ اور جی دوہرا قانون جو ہے وہ قیدی نمبر 804 اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے, صرف اور کسی کے لیے نہیں ہے. یہاں پر جماعت اسلامی کو لایا جاتا ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. یہاں پر ٹی ایل پی کو لایا جاتا ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. ہمارے سامنے ان کو کھانے پہنچائے جا رہے ہیں, ان کو پانی پہنچایا جا رہا ہے, سب کچھ کیا جا رہا ہے. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف صرف ایک چھوٹا سا پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلتی ہے یا ریلی نکالتی ہے تو اس میں لوگوں پر ایف آئی آر کر کے ان کو اندر کر دیا جاتا ہے. ہم نے کل اپنے ورکرز کو چھڑوایا جو پرسوں ہم نے پروٹیسٹ کیا. کیا ہماری ریلی یا پروٹیسٹ نے جو ہے کوئی جو ہے ملک کو جو ہے بند کر دیا تھا کہیں پہ؟ کیا کہیں جو ہے ان کے کسی بہت سیکرٹ, جس طرح سے نہیں میں باقی کے کوئی سیکرٹ دستاویزات تھے جو ہم وہاں پہ جو ہے وہ لہرانے لگے تھے کہ ان کو یہ پرابلم ہوئی ہے اور انہوں نے ہمارے ورکرز کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ لیکن بات یہ کہ اگر آپ نے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے نا, اگر آپ نے معیشت کو درست کرنا ہے, اگر آپ نے ملک میں استحکام لانا ہے تو قیدی نمبر 804 سے معافی مانگے جا کے, کیونکہ قیدی نمبر 804 کے ساتھ, ان کی مسز کے ساتھ, جو ان کے اسیران ہیں ان کے ساتھ جو آپ نے زیادتیاں کی ہیں, وہ زیادتیاں یہ قوم کبھی معاف نہیں کرے گی. تھینک یو سر. تھینک یو.